مدنی چینل کے سبب نیکی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کو بہت ساری معلومات بھی دینی ہیں اور اپڈیٹس جو ہے وہ سلسلے میں عرض کی جاتی ہیں۔ کئی اسلامیوں سے ملاقات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں مدنی چینل کی نشریات کے بارے میں، اپ کمنگ کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتی ہیں، تو اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے تو یہ ساری برکتیں حاصل کرنے کا موقع رہے گا۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے برکت نشان کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج مدنی چینل کے ناظرین اپنے اس خصوصی سلسلے میں کیا مدنی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا مدنی چینل میں کہ عبرت ناک جو سلسلہ آتا تھا وہ بند کیوں ہو گیا، اسے دوبارہ چلایا جائے۔ جی بڑا ہی پیارا سلسلہ تھا، نگران شورا یہ سلسلہ کیا کرتے تھے تو بند نہیں ہوا، بلکہ جو ہفت وار یہ سلسلہ تھا وہ موقوف ہوا ہے، اور ویسے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور کوئی اس طرح کی خبر ہمارے پاس نہ آئے کہ یہ خصوصی سلسلہ کرنے کا موقع آئے۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی خبر آتی ہے جس سے ہم نصیحت کے عبرت کے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں تو اس موقع پر یہ سلسلہ کیا جائے گا۔ تو فی الحال جو ہفت وار یہ روٹین کے ساتھ سلسلہ ہوا کرتا تھا وہ موقوف ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس پر جو مجلس کے ذمہ دار ہیں ہمارے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کو ہم ایک نئے سرے سے ایک نئے انداز پر اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہے آپ اس کو باقاعدہ ہفت وار سلسلے کی شکل میں بھی دیکھ پائیں گے۔ تو انتظار کیجئے، جیسے ہی اس کی کنفرمیشن آئے گی تو آپ کو عرض کیا جائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ عبدالغفار تعریف فرام یو کے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل آن لائن کی جو URL وہ بہت لمبی ہے، اس کو شارٹ کر کے کوئی ایک ڈومین بنا دیا جائے، جیسے مدنی چینل .tv یا اس طرح کا کوئی چھوٹا سا، تاکہ ہم انٹرنیشنل یوزر آسانی سے ایکسیس کر سکیں اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ پے پال کی ID تاکہ ہم آسانی سے ٹرانزیکشن ایز اے ڈونیشن کر سکیں، کیونکہ انٹرنیشنل بینک میں ٹرانزیکشن کرنا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، تو پے پال کے ذریعے سے فورن ٹرانزیکشن بھی ہو جائے گی اور ایز اے ریفرنس اسلام بھائی کا نام یا ڈونیشن کا بھی لکھ دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ آپ کی جو دونوں باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم IT مجلس کو پیش کر دیں گے، اور اگر کوئی تبدیلی ممکن ہوئی یا آئندہ کے لیے مالیات کہ ہمارے شعبے نے کوئی اس طرح کی پالیسی بنانی ہوئی تو آپ کی کال امید ہے کہ ان کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ محمد جنید رضا تاری ہندی کے شہر اندور سے۔ اسد بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ جب کوئی اسلامی واٹس ایپ سے ریکارڈنگ بھیجتا ہے تو ہمارے مدنی چینل پر یہ ریکارڈڈ کال لکھ کر دکھایا جاتا ہے، تو حضور یہ ریکارڈڈ کال لکھا ہونا یہ تحریری طور پر اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے، تو حضرت یہ لکھا ہونا کیسا؟ کیونکہ ہم کال تو کرتے نہیں، ریکارڈنگ بھیجتے ہیں۔ برائے کرم اس کو کچھ ترکیب بنائیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، اس پر مدنی مشورہ کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جب بھی واٹس ایپ کا پیغام ہو تو ہماری اصطلاح ہے صوتی پیغام اور صوری پیغام، یعنی جو ویڈیو کی شکل میں پیغام آتا ہے تو امیر اہل سنت نے اس کے لیے لفظ صوری عطا فرمایا ہے، اور جو آواز کی شکل میں ہے وہ صوتی پیغام کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، انشاءاللہ اس پر مدنی مشورہ کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ترکیب بنے گی تو یہ آن ایئر ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری موجود ہیں ٹیلی فون کال پر، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عبدالحبیب بھائی، خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ کیسے ہیں اسد بھائی آپ؟ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ماشاءاللہ آپ مدنی چینل کے ذمہ دار بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، تو آج ہم نے چاہا کہ آپ سے کچھ بات چیت ہو جائے مدنی چینل کے نشریات کے حوالے سے، کچھ آپ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں، اور بالخصوص آپ کو آج جو ہم نے کال ملائی ہے، گزشتہ کئی ہفتوں سے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی آزمائش سلسلے کے حوالے سے انفارمیشن کے لیے ہمیں کالز موصول ہو رہی تھیں، کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اور پہلے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا ہے کہ الحمدللہ کچھ میرے پاس ای میلز اس طرح کی بھی موصول ہوئی کہ جو ہم نے 31 دسمبر کو رات کے وقت ذہنی آزمائش خصوصی کیا تھا، تو اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک اور حوصلہ افزائی کے کچھ پیغامات جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں نے کہا دلجوئی کی نیت سے آپ کو الحمدللہ۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت میں گاڑی میں ہوں تو شاید آپ کو کچھ شور بھی ملے گا۔ ہم ابھی چیمبر آف کامرس حیدرآباد سے نکلے ہیں، ایک بہت زبردست سنت و برا اجتماع ماشاءاللہ یہاں ہوا، اور آپ کی بھی دلجوئی کی نیت اور مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کہ چیمبر آف کامرس حیدرآباد کا وفد جو ہے اپنے ڈیلیگیشن کے طور پر انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو جو ہے وہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے یہاں اجتماع ہے، تو ابھی ہم گاڑی میں ہیں۔ اور رہی بات ذہنی آزمائش کی، تو شاید تھوڑی سی ذہنی آزمائش یہ ناظرین کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ کب آ رہا ہے لیکن میں عرض یہ کرتا چلوں کہ جلد آ رہا ہے سیزن 7 انشاءاللہ، اور اس میں انشاءاللہ ایک نیا انداز ہوگا، کیونکہ ہم اس بار 12 شہروں سے 12 یا 13 شہروں سے انشاءاللہ جو مدنی ٹیمز ہیں وہ بلا رہے ہیں، اور اس بار نہ صرف دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ذہنی آزمائش کے مقابلے میں حصہ لے سکیں گے، بلکہ اس بار ہم کالجز اسٹوڈنٹس کے اور ساتھ ساتھ سنی جو ہمارے جامعات ہیں انشاءاللہ ان جامعات کے طلباء بھی انشاءاللہ اس ذہنی آزمائش میں شامل ہوں گے۔ ایک نیا انداز ہوگا، اور انشاءاللہ یہ 15 جنوری یعنی اب جو جمعہ آئے گا 15 جنوری کو انشاءاللہ دوپہر 3 بجے ہم ایک اسپیشل سلسلہ کر رہے ہیں، جس میں ذہنی آزمائش کے بارے میں معلومات بھی دیں گے، اور ان 12 ٹیموں کی قرآن دازی کریں گے۔ یہ طے کریں گے کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، اور یہ 2 گروپس کے تحت ہوگا، یعنی 2 گروپس بن جائیں گے، اور ان گروپس میں یہ مقابلے ہوں گے۔ اور اس بار ایک اور بھی شکوہ رہتا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس بار کم و بیش 2 ماہ ذہنی آزمائش انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی نیکی کی دعوت بھی پیش مدنی چینل کے ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ کی محبتیں ہیں جو آپ میسیجز کرتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں، دوسری گزارش یہ کہ اگر آپ دکھانے والے بھی بن جائیں، کیونکہ جتنے ویورز بڑھیں گے اتنے اللہ نے چاہا دعوت اسلامی کے سپورٹر بھی بڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو کہا یار مدنی چینل دیکھ لیجیے، اور وہ دیکھ کر نمازی بن گیا، کیونکہ یہ واقعات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور آپ شاید بیان بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس بھی میسیجز آتے ہوں گے کہ مدنی چینل دیکھ کر نمازی شروع کر دی، مدنی چینل دیکھ کر گناہ چھوڑ دیے، بلکہ غیر مسلم تک مسلمان ہوئے ہیں مدنی چینل دیکھ کر۔ تو یہ نیکی کے کام کی بہترین دعوت ہے کہ آپ لوگوں کو مدنی چینل دکھانے والے بن جائیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات مدنی چینل کی یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی بار دعوت دینی پڑتی ہے، ایک ہی بار دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے مدنی چینل اتنا انوکھا اور پیارا ہے کہ پھر وہ بار بار دیکھنے والا خود ہی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر بخیر فرمائے اور بخیر و عافیت جو ہے وہ آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کافی جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی، اور انتظار کیجیے، تمام ہی سلسلے بڑے ہی پیارے ہیں، کچھ ای میلز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک صوتی پیغام تھا، واٹس ایپ کے ذریعے پیغام موصول ہوا تھا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہم نے نئے انداز پر لانچ کی ہے اس کے حوالے سے اپنے کچھ مدنی مشورے دیے تھے، اور کچھ جو ہے وہ ان کے نزدیک کچھ مزید بہتری کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کافی تفصیلی پیغام تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ آئی ٹی مجلس سے متعلق ہے، تو ہمیں چونکہ پیغام موصول ہوا تھا تو وہ ہم نے سن لیا ہے، اور ہم نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ جس مجلس سے متعلق ہمیں پیغام موصول ہوگا وہ اس مجلس تک کوشش کر کے پہنچا دیا جائے گا، اور وہ اس پر امید ہے کہ غور بھی فرما لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیڈ بیک کا جو ہے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے اچھے انداز پر آپ لوگ ماشاءاللہ فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنے مدنی مشوروں کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے ٹیلی تھون کے دوران ہی جو ہے وہ ذمہ دار سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ نیو ایپ جو ہے ہماری اپلیکیشن جو ہم لانچ کر رہے ہیں وہ، اور پلس اپنی ویب سائٹ کو ہم نے نئے انداز پر جو لانچ کیا ہے
اس سے متعلق باقاعدہ طور پر ہم فیڈ بیک حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ جو ہے وہ فیڈ بیک ضرور دیجئے، پلس ہے مائنس ہے، آپ کے نزدیک جو ہے کوئی کمزور بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، تو دونوں طرح سے آپ ضرور اپنا مدنی مشورہ دیجئے، تو مجلس جو ہے وہ آپ کے مدنی مشوروں کے مطابق انشاءاللہ عز و جل مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ای میلز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی اور یہ ایک اسلامی بہن کی طرف سے تھی، اور ذہنی آزمائش کے حوالے سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اگر موجود ہوں گی تو ان تک ابھی ہماری جو چیزیں ہیں وہ پہنچ چکی ہوں گی۔ آئیے آپ کو ذہنی آزمائش کے تشہیری مدنی گلدستہ جو نیا بنا ہے وہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ای میلز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کے کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی دکھائیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتائیں۔ جمعۃ المبارک فرض ہونے سے پہلے مسلمان اس دن کو کیا کہا کرتے تھے؟ یوم عروبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ رونے والا پتھر۔ اللہ اللہ اللہ، رونے والا پتھر جواب بالکل درست ہے۔ سالے 101 مدنی پھول میں سب سے پہلے کس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائے؟ 4 نمبر۔ غلط جواب انہیں مقابلے سے باہر کر دے گا، جلدی کیجئے۔ اللہ جی مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ پچھلے سلسلوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور کیا آپ اب تیار ہیں؟ کیونکہ آ رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 7۔ جی جناب، ذہنی آزمائش کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کچھ ای میلز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک اسلامی بہن ہے اور ان کا کہنا ہے، ہاؤ کین آئی کانٹیکٹ مدنی چینل فار دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، کہ میں کیسے رابطہ کر سکتی ہوں اگر مجھے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنا ہو تو آپ کسی محرم کے ذریعے مدنی منع یا مدنی منی کے ذریعے اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیجئے گا۔ تو اسلامی بہنیں اس طرح سے خوابوں کی تعبیر سلسلے کے لیے اپنا خواب پہنچا سکتی ہیں اور ان کو جواب دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، مزید ای میلز کی جانب ایک مدنی مشورہ ہے، اور یہ بھیجنے والے ہیں یاسر بھائی، اور ان کا کہنا ہے کہ حضور مدنی چینل پر جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے اگر اس کے الفاظ بھی نیچے تحریر کر دیے جائیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ بعض اوقات پڑھنے سے الفاظ صحیح سمجھ میں نہیں آتے، اور ہر کوئی اتنی اچھی اردو نہیں جانتا کہ فقط سننے سے اس کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تو یہ غلطیاں بھی کم ہوں گی اور سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ پرسنلی جب میں نے ای میل پڑھی مجھے بہت پسند آئی، بہت اچھا مدنی مشورہ ہے۔ واقعی بعض اوقات جو ہے وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے، اگر سامنے لکھا ہوا بھی ہو تو وہ زیادہ آسان ہوگا، اور اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ لکھنے میں
किस तरह سے آتا ہے. لیکن اس پر میں یہ غور کر رہا تھا کہ ٹیکسٹ کا اتنی تیزی کے ساتھ لکھنا یہ پاسبل بھی ہو سکے گا یا نہیں, خاص طور پر جب براہ راست سلسلہ ہوتا ہے اور پیچھے اگر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہو تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب نعت خوان کون سا شعر پڑھے گا. بعض اوقات گرہ بندی بھی کی جاتی ہے, بیچ میں کلام کوئی چل رہا ہوتا ہے اور موقع کی مناسبت سے مزید اشعار کو بھی شامل کیا جاتا ہے. البتہ جو ریکارڈڈ کلام ہوتے ہیں آلریڈی جو اس پر ایڈٹ کر کے ہم اس کو آن ایئر کرتے ہیں, تو اس طرح کے کلام پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. مجھے پرسنلی بہت پسند آیا ہے. انشاءاللہ عزوجل مجلس کے سامنے اس کو رکھیں گے اور اگر اس کی مشاورت ہو جاتی ہے تو کوشش کی جائے گی کہ کلام کے ساتھ ساتھ اس کے اشعار کے الفاظ کو بھی تحریر کر دیا جائے. ماشاءاللہ. مزید بڑھتے ہیں. ایک اور ہمیں ای میل موصول ہوئی ہے اور یہ ایک اسلامی بہن کی جانب سے ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو 31 دسمبر کو ذہنی آزمائش ہوا تھا وہ اس کو ریپیٹ کر دیا جائے. ایک اور ای میل ہمارے پاس آئی ہے اور بھیجنے والے ہیں محمد اقبال, اور ان کی میل جو ہے وہ بکثرت ہمیں موصول ہوتی رہتی ہے. اقبال ضیائی ان کا نام ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے کنٹینیو سمجھے کہ ناظر بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں, مشورہ دیتے رہتے ہیں. تو 2-3 انہوں نے مدد مشورے دیے تھے. ایک تو ویب سائٹ پر کہیں پر اسپیلنگ کی مسٹیک تھی, اس کو انہوں نے مینشن کیا ہے. اقبال بھائی جزاک اللہ خیرہ, مجلس آئی ٹی کو ہم یہ فارورڈ کر دیں گے اور تفتیش ہوتی ہوگی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تفتیش کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفتیش کا مرحلہ ضرور ہوگا, لیکن تفتیش کے بعد بھی بعض اوقات مسٹیک جو باقی رہ جاتی ہے, تو انشاءاللہ اس خاص مسٹیک کی طرف ان کی توجہ دلانے کی کوشش ہوگی. اسی طرح ایک اور اسلامی بہن کی ای میل ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ دکھایا جائے. بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کو پسند کرتی ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم دین کے شوق میں اضافہ فرمائے. جب جب براہ راست ہوتا ہے تب تک آپ دیکھ لیا کیجئے, اور اگر ان دنوں میں آپ نے 2 مرتبہ دیکھنا ہو تو 1 مرتبہ براہ راست دیکھ لیں, 1 مرتبہ آپ ریکارڈڈ دیکھ لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدنی مذاکروں کا بھرپور خزانہ موجود ہے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے ذریعے آپ ہماری VCDs حاصل کر سکتی ہیں, آپ جو ہے وہ میموری کارڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں, اور جب چاہیں 1 بار 2 بار نہیں بلکہ 10 بار بھی دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شوق علم دین عطا فرمائے. مزید بڑھتے ہیں جناب. ایک اور ای میل ہے اور وہ بھی کسی اسلامی بہن کی جانب سے ہے اور انہوں نے اپنی مدنی مذاکرے کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرہ دیکھنے اور اس ذریعے سے بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ میل موجود ہیں لیکن بڑھتے ہیں آپ کی کچھ مزید کالز کی جانب اور پھر آپ کی ای میلز کو بھی شامل کریں گے. جی سنائیے مدنی چینل کے ناظرین, مزید ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. محمد امتیاز اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. یہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اپڈیٹ ہوئی ہے, تو اس کے چلانے کا بھی کوئی طریقہ کار, کوئی مدنی چینل پر پرومو کی ترکیب بن جائے تاکہ اس کو چلانے میں بھی کا طریقہ بھی معلوم ہو سکے نا. کافی آزمائش ہوتی ہے نا, کوئی رسالہ وغیرہ یا کوئی ویڈیو وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں ایک پرومو آسان سا چلا دیا جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچ گیا. بظاہر جو سننے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس لیول پر مدنی چینل پر سکھانا شاید بہت دشوار ہوگا کہ کتاب کیسے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے یا ویڈیو کیسے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر تو 20 چیزیں موجود ہیں, 10 سروسز موجود ہیں. ہر سروس کے ہر پوائنٹ کو پرومو کی شکل میں بنا کر سمجھانا تو یہ آزمائش ہے, کافی مشکل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی انیشیل چیزیں ہیں کہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے, کسی ویب سائٹ کو کیسے یوز کرنا ہے, تو یہ یوزر کو خود ہی سیکھنا ہوتی ہے. اور سب سے اس میں مین چیز کیا ہوتی ہے, دیکھیے سکھانے میں کوئی ایسی بری بات یا حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ سب چیزیں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک پرومو بنے گا, ایک چیز کو ہم بیان کریں گے مدنی چینل پر, اب وہ 5 منٹ 7 منٹ جو ہے وہ لے گا, اور ایک سروس نہیں ہے, 10 12 15 سروسز ہیں,
تو اگر ہم 60-70 منٹ کا ایک پرومو بنائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرومو نہیں رہے گا، پورا ایک سلسلہ ہو جائے گا. پھر اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اتنی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح تشہیر کے ذریعے نہیں سکھائی جاتی. میرا ناقص مشورہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس ہی کسی سے سیکھ لیجئے، کیونکہ آج کل تو محاورتاً کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اور تقریباً لوگ اس کو جانتے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ذریعے سے سیکھ لیجئے. مدنی چینل پر اتنی تفصیل کے ساتھ چیزوں کا سکھانا جو ہے وہ مشکل معلوم ہوتا ہے. بہرحال حوصلہ افزائی کا شکریہ، آپ نے کال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. اسد بھائی، میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کے بڑی رات کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں ہم ختم شریف نہیں پڑھتے، تو آپ سے عرض ہے کہ ہم ختم کافی پڑھ لیا کریں، جس سے الحمدللہ بے شمار برکات حاصل ہوگی. ختم شریف ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے، جیسے یوم رضا پر ختم شریف کا سلسلہ ہوا، اسی طرح 11ویں شریف پر بھی کیا جاتا ہے. تو تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن موقع کی مناسبت سے الحمدللہ ختم شریف بھی وقتاً فوقتاً اس کا سلسلہ ہوتا ہے. بلکہ ایصال ثواب کی اگر بات کریں جو کہ فاتحہ اور اس کی اصل ہے ایصال ثواب، تو ہر مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایصال ثواب فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر انبیاء کرام اور نسبتوں سے تمام امت کے لیے فرماتے ہیں. اب وہ جو باقاعدہ جس کو معروف ختم شریف کہا جاتا ہے کہ کھانا بھی سامنے ہو، پانی بھی سامنے ہو، دودھ بھی رکھا ہو، کچھ میوہ جات بھی ہوں، تو وہ بعض مواقع پر چھٹی شریف پر جیسا کہ کیا جاتا ہے، کنڈوں کی نیاز بھی آپ کو دکھائی جاتی ہے، تو وہ اس موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے. اور مدنی مذاکروں میں امیر سنت تو الحمدللہ ایصال ثواب کی ترکیب فرماتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ یوں کہیے کہ مدنی چینل پر جاری ہے. تو آئیے اب آپ کو ایک اور اپڈیٹ دینی ہے، اور وہ اپڈیٹ بھی آپ ہی کے ایک طرح سے ڈیمانڈ کہیے یا آپ کے مدنی مشوروں کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی، اور آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس پر کام جاری ہے اور ان قریب جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو یہ اس کا تشہیری مدنی گلدستہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ کی تڑپ کو مزید بڑھانے کے لیے جس کو کہیے کہ انتہائی مختصر تشہیر کا ایک طریقہ کار ہے. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. اب آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کیا ہے تاکہ آپ کا تجسس جو ہے وہ مزید بڑھے. کب آئے گا وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیا جائے گا. جی دکھائیے ڈائریکٹر صاحب، کیا دکھا رہے ہیں؟ ہمارے امی ابو کا ایک بہت ہی پیارا خواب. ہمارے امی ابو کا ایک بہت ہی پیارا خواب. ہاں جی جناب، میں نے کہا تھا کہ انتہائی مختصر ہے. اب وہ کیا ہے، کیا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران اس کا تشہیری مدنی گلدستہ اپنے جو ہے وہ وقت اور دن کے ساتھ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہنچ گئے ہوں گے کہ کوئی مدنی منوں سے متعلق چیز ہے، کیا ہے، کیسی ہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو پہنچتے رہیں گے. بڑھتے ہیں آپ کے مزید ای میلز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہمیں بھیجا ہے. جی نیکسٹ ہمیں میل ہے، وہ بھی اسلامی بہن کی جانب سے ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ مدنی چینل پر دوبارہ دکھایا جائے. اس سے بہت اچھے انداز پر ہمیں علم دین سیکھنے کا اور قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اقبال ضیائی صاحب کی ایک اور ای میل ہے ہمارے پاس، اور انہوں نے مفتی حسان صاحب کے سلسلے کو بہت پسند کیا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ جو ربی نور شریف میں سلسلہ تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس موضوع کے لیے مفتی صاحب کا انتخاب بہت ہی پیارا ہے. جزاک اللہ خیرہ، آپ نے پسند فرمایا ہمارے سلسلے کو. ایک اور انہی کی ای میل ہے، اور اس میں 2-3 ساری ای میل تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا، 2-3 مرحلے ہیں. تو سب سے پہلے مرحلے میں انہوں نے میں قرباں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلے کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار فرمایا. دوسرا ایک شکایت لکھی ہے انہوں نے محبت بھری کہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کا وقت جو ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہماری تشفی نہیں ہو پاتی،
اور جواب ابھی باقی ہوتا ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اسی لیے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ یہ سلسلہ کرنے کی ترکیب ہے. اور اگر جو ہے وہ سلسلے سے آپ کی تشفی نہیں ہوتی تو ہمارے دیگر ذرائع سے آپ رابطہ کر لیا کریں. دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت جو بڑا ہی پیارا اور اہم ترین شعبہ ہے. اور اسی طرح کچھ مدنی مشورے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہاں پر, میں سب کو نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن ہم تک پہنچ گئے. بڑے پیارے مدنی مشورے ہیں سلسلوں کے حوالے سے, خاص طور پر کالز کے چلنے کے حوالے سے, رہ جانے والی کالز کے حوالے سے. اور آپ نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر ایک ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ جو بقیہ رہ جانے والی کالز ہوتی ہیں وہاں پر ان کو چلایا جائے گا تو یہ ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو اس پر ایک مرتبہ پہلے مشاورت ہوئی تھی کئی ماہ قبل, اور تقریباً یوں سمجھیے کہ طے ہو گیا تھا کہ ایسا سلسلہ ہم ڈیزائن کریں, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ آن ایئر نہیں ہو سکا. لیکن آپ کے فیڈ بیک نے ہم کو ریمائنڈ کرایا ہے. انشاءاللہ عز و جل جب موقع آئے گا تو آپ کا یہ مدنی مشورہ بھی میں پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں. اور واقعی یہ سلسلہ ہم نے سمجھیے کہ ڈیزائن بھی کر لیا تھا کہ دارالفتہ اہل سنت کی بچ جانے والی کالز ہیں, روحانی علاج کی بچ جانے والی کالز ہیں, خوابوں کی تعبیر کے سلسلے کے بچ جانے والی کالز ہوتی. اسی طرح اور بھی سلسلوں میں جو باقی رہ جانے والی کالز ہیں تو ان کو اس سلسلے کے اندر شامل کیا جا سکے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمیں کال کرتے ہیں وہ ضرور آن ایئر ہو سکے اور ان کی تشفی کا بھی باعث ہوگا اور ان کو ہمت افزائی بھی ہوگی. تو انشاءاللہ عز و جل اس پر مشاورت جو ہے وہ کرنے کا میرا ذہن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑے پیارے انداز پر, بڑے اچھے انداز پر آپ نے ای میل کی ہے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ ناظرین ہم سے مزید کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام فرحان علی ہے, میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل پہ آپ اذان دکھاتے ہیں, اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیں اذان کا. کال اردو میں کر رہے ہیں, ڈیمانڈ انگلش کی کر رہے ہیں. چلیں جی, انگلش کنٹری ہے کہ ساؤتھ افریقہ, کیپ ٹاؤن سے آپ نے کال کی ہے تو شاید انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کہتے ہوں. تو آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچ گیا. انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کر لیا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال. عرض یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل, اس کے اندر عرض کرنی تھی کہ دارالمدینہ کے حوالے سے مدنی چینل پہ سلسلے بہت کم چلتے ہیں. دارالمدینہ کے حوالے سے کم چلتے ہیں تو پیارے بھائی کچھ وضاحت ضرور پیش کیا کریں. جیسے کہ میں نے ابھی ای میل کی جو تعریف بیان کی تو اس میں خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنا معافی ضمیر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کی کالز میں یہ چیز یوں ہونی چاہیے. تو اچھا بھی لگتا ہے, اور سچی بات یہ کہ اس طرح کا مدنی مشورہ ہمارے لیے واقعی مفید ثابت ہوتا ہے کہ اس پر کچھ عمل درآمد کرنے کی صورت پاسبل ہوتی ہے. اب دارالمدینہ کے کس سلسلے کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے؟ کیا آپ دارالمدینہ کی انٹروڈکشن کے حوالے سے چاہتے ہیں, یا دارالمدینہ کے مدر منوں کی پرفارمنس کے حوالے سے چاہتے ہیں, یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو پلیز ہمیں دوبارہ کال کر دیجیے گا اور آپ کے ذہن میں جو چیز ہے جو آپ مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کیجیے کہ دارالمدینہ سے متعلق کم چلتا ہے وہ کیا چیز ہے جو کم چلتی ہے. یہ آپ ہمیں بیان کر دیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگی. البتہ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے مدنی منوں کے سلسلے ہیں, مدنی منوں کا سنتوں برا اجتماع ہو گیا, مدنی منوں کے مدنی پھول ہو گئے, اسی طرح مدنی چینل پر مدنی منوں کی جو بھی پرفارمنس بیس سلسلے آپ دیکھتے ہیں, ملاحظہ فرماتے ہیں, تو اس میں مدرسۃ المدینہ اور دارالمدینہ دونوں کے مدنی منع اور مدنی منیاں شامل ہوتی ہیں. ہم بیان نہیں کرتے کہ یہ بعض اوقات بیان بھی کرتے ہیں, ہر دفعہ شاید بیان نہیں کرتے کہ یہ مدنی منع دارالمدینہ سے متعلق ہے یا مدرسۃ المدینہ سے متعلق ہے, مکس بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیاں کم پرفارم کرتی ہیں تو کسی نہ کسی حد تک پرفارمنس ان کی شامل رہتی ہے ہمارے ان سلسلوں میں. تو یہ ایک وضاحت میں نے پیش کی, لیکن پھر بھی آپ کی کال جو ہے وہ تشنا ہے. آپ دارالمدینہ کے حوالے سے مزید کیا پروجیکشن چاہتے ہیں, کیا آپ کے ذہن کے اندر ہے, ہمیں ضرور ڈیٹیل سے بیان کیجیے گا تاکہ اس کے متعلق ہمارے لیے سوچنا سمجھنا اور مدنی مشورہ کرنا آسان ہو. بڑھتے ہیں مزید کال کی جانب. جی سنائیے. اصغر طاری اٹلی کے شہر بریشیا سے بول رہا ہوں. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر جتنے بھی یہ میلاد النبی کے جلوس آج تک نکل چکے ہیں 2016 تک, اگر ان کا کوئی کلپ بنا دیا جائے یا کوئی میموری کارڈ اس طرح بنا دیا جائے تمام کا, تو یہ مدینہ مدینہ ہوگی. 2016 تک جتنے بھی جلوس میلاد نکل چکے ہیں تو یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ جلوس میلاد شروع کب سے ہوئے ہیں.
ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو وہ بھی جلوس میلاد کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں. تو اب اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور 2016 تک، تو یہ تو سینکڑوں ہزاروں، شاید غلطی نہ ہو تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے دنیا بھر میں نکلے ہوں گے جلوس، اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. تو شاید اتنا بڑا ڈیٹا بیس تو پاسبل نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے مدنی چینل کی جانب سے کہ ہر سال آپ کو ہم نئے جو جلوس میلاد ہم تک پہنچتے ہیں ان کے مناظر پیش کریں. بالخصوص 12 ربیع النور شریف کے دن سارا ہی دن تقریباً نشریات کے دوران مختلف دنیا بھر سے جو بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں جلوس میلاد کے جو ویڈیو کلپس ہوتے ہیں وہ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. اچھا، اب ریکارڈڈ فارم میں آپ کے پاس کیسے ہوں؟ تو دو صورتیں آپ کے پاس. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں جو ویڈیو گیلری ہے، جو سلسلے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان سلسلوں کو آپ حاصل کر لیجئے. اس کے دوران جو بھی کلپس ہیں وہ آپ کو موصول ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارے فیس بک کا جو پیجز ہیں وہاں سے ان دنوں کی جو پوسٹس ہیں وہ آپ حاصل کر لیں. اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے جو VCDs ہماری جاری ہوئی ہیں اس کے اندر بھی جلوس میلاد دنیا بھر کے جتنے موجود ہیں وہ آپ حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل خوشی کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مدنی چینل کو دیکھنا جو ہے، اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے اپنے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا